البتہ اس کے درجے ہیں، مدارج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، پہلا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے تاکہ فرما بردار بنا دو اللہ کا۔ میں دنیا کو فرما بردار بنانے کے لیے فلسطین جاؤ، اور یہ اندر بیٹھا ہوا فرعون جو ہے یہاں پہ میرا جسم میری مرضی کی حکمرانی قائم کر کے بیٹھا ہوا ہو، تو پھر یہ کون سا مجاہد ہے؟ تو پہلے ذرا اس فرعون کو قابو کرو، یہ اس کے اوپر اللہ کی مرضی چلاؤ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو قابو کرنا جو ہے الا ما رحم ربی، سوائے وہ کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ تو یہ اندر والا فرعون یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ افضل جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ایک جہاد کا ذکر کیا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کافروں کی اطاعت نہ کرو اور ان سے جہاد کرو، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ جہاد ہے جس کے نتیجے میں بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یہ جہاد نے قتال کی صورت اختیار کر دی، صفاً صفیں باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی دیوار ہوں۔ یہ والا جو قتال والا جہاد ہے یہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب سیسا پلائی دیوار وجود میں آ جائے، کیونکہ یہ منتشر ہو کے کریں گے تو فساد ہوگا۔ یہ اس کے نام پر لوگ بھڑکائے جاتے ہیں اور وہ بھڑکتے ہیں اور کہہ رہے درویش برجانے درویش اپنا ہی ملک تباہ کرتے ہیں۔ یہی عراقیوں نے کیا، یہی لیبیا والوں نے کیا، یہی شام والوں نے کیا، اوروں نے بھی کیا۔ ہمیں بھی مروڑ اٹھتا ہے کہ ہم بھی کریں، ابھی تک پتہ نہیں اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، فساد کی ہم نے بھی بڑی کوشش کر لی یہاں پہ۔ لیکن یاد رکھیے یہ شریعت کا اصول ہے، یہ جہاد آپ پر تب فرض ہوتا ہے جب آپ کو بظاہر یہ نظر آتا ہو کہ آپ غالب آئیں گے، نہ آئیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں جا کے جواب دیں گے کہ اگر آپ نے بغیر طاقت حاصل کیے فساد کھڑا کر دیا، خود مرے، تب بھی جواب دے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ آپ پوری طرح یہ سمجھتے ہوں کہ غلبہ نظر آتا ہے، ہو جائیں گے، نہ ہوں ٹھیک ہے شہید ہوں گے، لیکن اجتہادی طور پر آپ سمجھتے ہوں کہ غالب آئیں گے۔ نمبر ایک پہلی شرط یہ ہے۔ نمبر دو، اس کے بعد اپنا نظم قائم کر سکتے ہو، یعنی نظم قائم کرنے کا مطلب یہ ایک حکومت گرا دی تو دوسری حکومت قائم کر کے لوگوں کو پورا من رکھ سکتے ہوں، یہ آپ کیپیبل ہوں اس کے۔ یہ نہیں کہ حکومت گرا کے فساد کریٹ کر دیا اور اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور مجاہدین بیٹھے ڈبل روٹیاں کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ دو شرطیں ہیں، نمبر ایک آپ اس نظام کو گرا سکتے ہوں، اور نمبر دو اس کے بعد اپنا نظام قائم کر سکتے ہوں۔ یہ اس کی کیپیبلٹی جب آپ میں ہو جائے اب آپ پر قتال فرض ہے، اس سے پہلے نہیں فرض ہے۔ باقی یہ جو فقہی باتیں ہیں کہ جب مسلمانوں پر حملہ ہو جائے تو ان پر فرض ہو گیا، تو پھر ان کے ساتھ والوں پر فرض ہو گیا، تو پھر ان کے ساتھ والوں پر فرض ہو گیا، تو پھر سارے پر فرض ہو گیا، یہ فقہ کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہے، پہلے مسلمان تو ہو لو نا یار۔ اللہ کے باغی ہو، سود خوریاں کرتے ہو، رشوتیں کھاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ہر طرح کی جو ہے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے۔ عدالتیں آپ کی دنیا کی 139ویں نمبر پر نہیں، 139 میں سے 131ویں پہ ہیں یا پتہ نہیں کیا، کوئی اسی طرح کا ہے، 5-6 نمبروں کا فرق ہے بھائی آخری نمبر پہ آنے میں۔ یہ آپ کی عدالت کا حال ہے۔ شہادت زور، جھوٹی گوئیاں دیتے ہو، اس سب کے ساتھ کہتے ہو اللہ مدد کرے گا، ہم جا کے جنگ لڑیں گے۔ وہ اللہ جو ٹوٹے سینگ والے بکرے کی قربانی قبول نہیں کرتا تو یہ سارے حرام خوروں کی قربانی قبول کر لے گا۔ بات میری بری لگے گی، لیکن یہ کہ آپ کہتے ہو جہاد، تو یہ جہاد ہے نا جو میں کروں گا، پھر اچھی لگے یا بری لگے، سچی بات تو یہ ہے۔ تو جس دل میں ہو صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، تو اب یہ خاکی پیکر میں جان پیدا کرے، پہلے اسے پاک کرے۔ حرام وجود کی تو اللہ دعا نہیں قبول کرتا ہے۔ ایک شخص حج کے موقع پہ دعا کر رہا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ تھکن کے آثار ہیں، پریشان حال ہے، یا اللہ یا اللہ دعا کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے، اس کا کھایا حرام، اس کا پیا حرام، اس کا پہنا حرام، کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے؟ تو یہ حقیقت ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں تل کا امانیہم، یہ ان کی امانی ہے، تو ہم امانی پال کے وشفل تھنکنگ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے باغی، ہم اللہ کے ساتھ نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے. خام خام ہے، بھائی نہیں ساتھ چلتا اگر آپ بھائی کے ساتھ نہ ہو تو. کہے یہاں تو عدلہ بدلہ ہے نا جی، یہاں سودا دست بدستی ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. آپ دوسرے کے کام نہ آئے تو کوئی دوسرا آپ کے کام نہیں آتا. اللہ بھی یہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ ذرا تھوڑی سی تلخ بات ہے لیکن ہے، اور یہی وہ تلخی ہے جس کی یعنی جو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم بے بس اصل میں اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں اللہ سے دور نکل گئے تو اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا. تو پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.